معزز حاضرین، اس کے بعد میں اب حضرت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے شیخ کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ بنگلور کے ایک معروف ادارے جامعہ محمدیہ منصورہ کے بہت ہی لمبے وقت اور عرصے سے استاد رہے ہیں۔ یا شیخنا تفضلوا مشکورین و مأجورین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقت چونکہ زیادہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں تعلیم نسواں کی اہمیت کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر کچھ باتیں شروع کروں، میں حافظ محمد اسحاق محمدی حفظہ اللہ اور ان کی اہلیہ جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، ان کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور یہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ ان بچوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، جو یہاں آ کر الف با پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں اور دعائیں اور اذکار یاد کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جب تک یہ ان دعاؤں پر اور قرآن کی تلاوت یا جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہے عمل کرتے رہیں گے، پورا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو آدمی کسی شخص کو کسی بھلی چیز کی طرف رہنمائی کرے تو وہ آدمی جتنا کام کرے گا، اس بھلائی پر عمل کرے گا، سارا ثواب اس بتانے والے کو مل سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، کہ کوئی آدمی نیا طریقہ ایجاد کرے، اس پر عمل کرے، جتنے لوگ قیامت کے دن تک عمل کریں گے اس پر سارا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو مکاتب کی جو تعلیم ہوتی ہے، بہت اہم تعلیم ہوتی ہے۔ بچے 10th یا 12th تک بچے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی اپنی مشغولیتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی ان کو اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہاں اسی مجلس میں دیکھیں، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو دیکھیں آپ کہ آپ نے بچپن میں جو صورتیں یاد کی، آج بھی وہی صورتیں یاد ہیں۔ ہمارے ہاں بڑوں کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، تو لہذا بڑے لوگ وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب مکتب میں ان کو بڑی صورتیں یا بڑی آیتیں یاد کروائی جائیں اور ان کا اہتمام ہو تو یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا ہے۔ تو لہذا مکتب کی اہمیت کی اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کو جتنا ہو سکے عام کیا جانا چاہیے، اور جو لوگ یہاں محنت کرتے محلے والوں کے لیے اور قریب رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعاون کریں اور ہر قسم کی سہولت ان کے لیے پیش کریں۔ واقعی یہ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں جو یہ مکتب چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق نصیب کرے۔ دوسری اہم بات یہ کہ تعلیم نسواں کے تعلق سے حافظ محمد اسحاق حفظہ اللہ نے کہا کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہوں۔ دیکھیے، دین کی ایک تعلیم، دین کا وہ حصہ جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اس کا سیکھنا سبھی کے لیے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ جس کو کہتے ہیں ما لا بد منہ، جس میں ایمان اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، نماز روزے کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، یہ جس طرح مردوں کے لیے جاننا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو عام طور پر جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، مساجد میں صبح و شام میں جو درس ہوتے ہیں وہاں تو شریک ہو جاتے ہیں، لیکن عورتیں پوری طور پر تو جمعہ میں شریک نہیں ہو پاتی، اور صبح و شام کے دروس سے بھی وہ محروم رہ جاتی ہیں۔ تو لہذا مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں دینی علم کی کمی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس کمی کی بھرپائی کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اگر کسی محلے میں کسی جگہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا کوئی نظم ہو تو باقاعدہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور محلے کی خواتین کو وہاں جا کر سیکھنا چاہیے، کیونکہ دین کا جو اصل حصہ ہے اگر وہ نہیں سیکھیں گی
تو وہ جاہل رہ جائیں گے اور نماز روزے اور طہارت کے بنیادی مسائل سے بھی وہ ناواقف ہو جائیں گے۔ تو لہذا انہوں نے جو ارادہ کیا ہے کہ ایسا کوئی نظم ہو جس میں خواتین اور بڑی عمر کی بچیاں آ کر پڑھیں گی، تو ان کو یہاں جانا چاہیے اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کیا عورتوں کے لیے خاص طور پر تعلیم کے لیے کوئی نظم بنائی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول آپ سے تو مرد استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں، فجعل لنا یوما من نفسک، آپ ہمارے لیے بھی ایک وقت دیجئے، ایک دن مقرر کیجئے کہ ہم آ کر آپ کے پاس سیکھیں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعدہن وامرہن، چنانچہ آپ نے ایک جگہ ایک دن مقرر کیا جہاں عورتیں بھی جمع ہوتی تھیں، آپ ان کو نصیحت کرتے تھے، پڑھاتے تھے، کئی چیزیں بتاتے تھے ان کو۔ تو لہذا یہ مشروع ہے کہ عورتوں کے لیے خاص تعلیم ہو، ان کا خاص انتظام ہو جہاں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسری جگہ باب باندھا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ اہلہ، کہ آدمی اپنے لونڈی کو، اپنے اہل و عیال کو پڑھائے، یہ ثابت اور مشروع ہے۔ انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو وہ جو ایمان لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی شریعت پر بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی تابعداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی تابعداری کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، کہ وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، جس کو ادب سکھا رہا ہے اور بہترین طریقے سے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو تعلیم دے رہا ہے، تو کون سی تعلیم اور کون سا ادب مراد ہوگا؟ یہی دینی تعلیم اور یہی دینی ادب تو ہے۔ پھر کہا کہ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کو آزاد کر کے اس نے اسی سے شادی کر لی۔ تو لہذا بچیوں کو تعلیم دے کر، ادب سکھا کر اور ان کو ان چیزوں سے واقف کرانا یہ اہم بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں آگے، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ لونڈی کے تعلق سے ہے، لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو سکھائے۔ تو لہذا ایسا معاشرہ ہونا چاہیے اور ایسا نظم ہونا چاہیے جہاں لڑکیاں اور عورتیں جن کے پاس فارغ اوقات ہیں، اب دیکھیے دن میں تو وہ ظہر کے یا 3 بجے کے بعد سے کم از کم مغرب تک تو فری رہتی ہوں گی، تو لہذا وہ وقت آئیں، اس وقت میں وہ طہارت کی باتیں، وضو کے، نماز کے طریقے وہ سیکھ کر جائیں، اور جب وہ سیکھیں گی تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گی۔ صحابی رسول عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں بیٹھا تو ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو اپنے سے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو یہ تربیت کہاں ہوئی؟ اسی دسترخوان میں۔ تو بچوں کو جب یہ عورتیں کھلائیں گی، اپنے ساتھ بٹھائیں گی، تو جب ان کو یہ معرفت ہوگی تبھی تو یہ چیزیں وہ سکھائیں گی۔ اگر ان چیزوں کی معرفت ہی نہ ہو تو کیا اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں گے؟ تو لہذا اسی طرح تیمم کا، وضو کا طریقہ کیا ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں بچوں کو بچپن ہی میں یہ عورتیں اگر سکھاتی ہیں جو کہ خود معلومات رکھتی ہیں تو علم کی روشنی میں اور صحیح منہج کے طور پر وہ سیکھ پائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابیات اللہ کے وسلم کے دربار میں آتی تھی اور پوچھتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ عورتیں انصاری کیا ہی بہترین عورتیں ہیں کہ انہی حیا کی وجہ سے وہ دین میں تفقہ حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو لہذا یہ ضروری ہے
کہ عورتیں دین کا علم حاصل کریں اور ان کے جو مخصوص مسائل ہیں وہ انہی مجالس میں آ کر سیکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ مجالس، یہ مسائل جمعہ کے خطبے میں تو بیان نہیں کیے جاتے، صبح و شام کے دروس میں تو نہیں بیان کیے جاتے ہیں، ان کو یہی جو کلاسز ہوتی ہیں، یہی جو شخصی دروس ہوتے ہیں، وہاں یہ سب سکھائی جاتی ہے۔ تو لہذا عورتوں سے جو اس مدرسے کے قریب ہوں انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی آئیں اور اپنی بچیوں کو بھی اس مدرسے میں جا کر بھیجیں تاکہ وہ دین سے آراستہ ہو سکیں۔ بس انہی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دوبارہ میں اس مدرسے کے ذمہ داران اور منتسبین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور اسی طرح مبارکبادی بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام انہوں نے جو انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔